أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ قابل احترام علماء کرام، بزرگ اور دوستو، اس خالق اور مالک کا ہم سب کے اوپر بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ اس اللہ نے ہم سب کو اپنے مقدس کلام کی نسبت پر یہاں پر جڑنے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ جڑنا جمع ہونا صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم باتوں کو سن کر اور دامن جھاڑتے ہوئے یہاں سے چلے جائیں، بلکہ ہم سب کو ایک پیغام لے کر یہاں سے جانا ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کا، اور علماء کرام کی ان باتوں کو سن کر ایک فیصلہ لے کر اٹھنا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے، اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ، یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے سے پہلے رجب کے مہینے میں دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجئے، اور میری عمر کو رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے لیے، رمضان کے فیوز اور برکات کو حاصل کرنے کے لیے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، اللہ کے سب سے لاڈلے اور پیارے نبی، جو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب، جو سب سے پیارا نبی، جس نبی کے لیے اللہ نے کائنات کے سارے نظام کو چلایا، وہ اتنے بڑے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اپنی عمر میں برکت کی دعائیں کر رہے ہیں، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا کر رہے ہیں، اور عمر کیا ہے، رمضان تک پہنچ جائے اور رمضان کے فیوز اور برکات حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو میرے اعمال اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ فرشتوں کے ہاتھ میں اس سال کے مرنے والوں کی فہرست دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب فرشتوں کے ہاتھ میں میرا نام جائے تو میں اس حال میں ہوں کہ روزے کی حالت میں اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ مشقت برداشت کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے، اپنی امت کو بتلانے کے لیے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ شعبان کا مہینہ، اور اس مہینے میں ایک فضیلت والی رات بھی آنے والی ہے۔ صرف رات میں جاگنا عبادت نہیں ہے، رات میں آدمی جاگ کر گھومے اور ٹہلے اور گاڑی چلائے، اس پر کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے۔ رات جاگنا یہ تو منع ہے۔ فقہا فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد دنیا کی باتیں کرنا اور ان چیزوں میں مشغول ہونا یہ مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے۔
رات آدمی جاگ کر گزار دے یہ کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے، بلکہ رات عبادت کے ساتھ گزارے یہ اجر اور ثواب ہے۔ انسان جو ہے تنہائی میں یہ عبادت جو نفلی عبادت ہے یہ مسجدوں میں اور مجمع میں جمع ہو کر کرنے کی نہیں ہے، بلکہ تنہائی میں اکیلے میں بندہ اپنے اللہ کے سامنے گھر کے کمرے میں اکیلے میں گناہوں کو یاد کر کے بندہ اللہ کے سامنے روئے اور تڑپے، اللہ کے سامنے توبہ کرے، وہ اللہ بڑے مہربان ہے۔ وہ اللہ یہ سیزن یہ موقع دیتے ہیں بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اللہ بہانہ تلاش کرتے ہیں اور یہ قیمتی ایام یہ قیمتی راتیں اس امت کو دیتے ہیں تاکہ میرے حبیب کی امت جو بڑے گناہوں کے اندر اور بڑے بڑے جو ہے نافرمانی کے اندر مبتلا ہے، ایسے لوگوں کے لیے موقع ہے، ہر ایک کے لیے موقع ہے کہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو منائے، اپنے اللہ کو راضی کرے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ مسجد میں جمع ہو کر لوگ جو ہے جمع ہو کر صرف جو ہے دنیا کی باتوں میں اور یہ سوچتے ہیں جاگنا عبادت ہے، نہیں، بلکہ نفلی عبادتوں کو گھروں میں تنہائی میں اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ تنہائی میں بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، 2 رکعت 4 رکعت جتنی توفیق ہو نماز پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرنا، استغفار کرنا۔ اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ بڑے کریم ہے، وہ اللہ اتنے مہربان ہے، بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دے، بڑے بڑے ظالموں کو معاف کر دے۔ اس اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اس اللہ کو کوئی ٹوک نہیں سکتا ہے۔ اتنا اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اتنا پیار سے اتنا محبت سے ایسے بندوں سے خطاب کر رہے ہیں، کسی تہجد گزار سے اللہ نے نہیں کہا یا عباد، اے میرے بندے۔ اللہ اتنا پیار سے کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کا تہجد گزار بندہ ہے، نیک بندہ ہے، جو مسجد میں زیادہ وقت دیتا ہے، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ایسے بندوں سے نہیں کہہ رہے۔ عباد، عبد، عربی کے اندر عبد کا لفظ سب سے پیارا لفظ ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اتنا پیارا لفظ سے اللہ کس بندے کو خطاب کر رہے ہیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا، میرے وہ بندے جنہوں نے گناہوں کے انبار اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، گناہوں کے انبار اپنے اوپر لاد لیا ہے، آسمان کو گناہوں سے سیاہ کر دیا ہو، پورے زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہو۔ اللہ کیا فرماتے؟ میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، وہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے، بنو اسرائیل کے اندر ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا۔ اتنا بڑا مجرم انسان، 99 لوگوں کو قتل کرنے والا کتنا بڑا ظالم انسان ہوگا، کتنا بڑا پتھر دل انسان ہوگا، لیکن اس کے دل کے اندر ایک ندامت ہو گئی کہ میں اتنے سارے گناہوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں قیامت کے دن کیسے حاضر ہوں گا۔ وہ آدمی تڑپنے لگا، نہیں مجھے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے صلح کرنی چاہیے، اللہ کو منانا چاہیے۔ وہ آدمی توبہ کے لیے نکلتا ہے، میں اللہ سے توبہ کروں گا۔ وہ نکلتا ہے تو ظاہری اعتبار سے اسے ایک ایسا آدمی ملا جو دیکھنے میں مولوی کے طرح لگ رہا تھا۔ وہ سوچا کہ یہ کیا ہے، جاننے والا ہوگا۔ اس سے یہ پوچھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے بہت گناہ کیا ہے، میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا مجھ جیسے ظالم کو اللہ معاف کر دیں گے؟ وہ آدمی دیکھنے میں مولوی کے طرح لگ رہا تھا، اسے تو مسئلہ معلوم نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا اتنا بڑا ظالم کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ وہ سوچنے لگا جب اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے، پھر تلوار نکال کر اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 لوگ ہو گئے، 100 لوگوں کا قاتل۔ لیکن بزرگ اور دوستو ایک بات یاد رکھے، جب آدمی گناہ کرتا ہے اور اس کو گناہ سمجھتا ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ بندہ گناہ کرنے کے بعد یہ مطمئن نہیں ہے، یہ تڑپ رہا ہے کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، اور بہت جو ہے نادم ہے، شرمندہ ہے اپنے گناہوں پر۔ پھر وہ نکلتا ہے، جب اب نکلتا ہے تو کوئی جاننے والے عالم اسے ملے، اس عالم کے پاس یہ کہنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑا ظلم ہوا ہے، میں بہت بڑا ظالم انسان ہوں، میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، 100 لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے، کیا مجھ جیسے ظالم کو اللہ معاف کر دیں گے؟ اس عالم نے بتایا کہ اللہ معاف کر دیں گے، اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ بڑے کریم ہے۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے توبہ کو قبول کر کر اس کے گناہوں کو مٹا
مٹا دیتے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ نے 2 فرشتے متعین کیا ہے جو اس کے نیکی اور برائی کو لکھتے ہیں. جب بندہ توبہ کرتا ہے اس رجسٹر سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور کرامن کاتبین کے ذہن و دماغ سے اللہ اس بندے کے گناہوں کو بھلا دیتے ہیں. اس کے گناہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں. وہ اتنا بڑا مجرم انسان توبہ کے لیے نکلا ہے. اس عالم نے بتایا کہ قریب میں ہماری بستی کے قریب ایک اللہ والے رہتے ہیں، تم چلے جاؤ ان کے پاس اور جا کر ان کے ہاتھ میں توبہ کر لینا. یہ آدمی نادم ہے، شرمندہ ہے اپنے گناہوں پر، اور توبہ کے لیے نکلتا ہے. اپنے بستی کو چھوڑ کر چلتا ہے، کچھ دور گیا ہے، جا کر ٹھوکر لگتی ہے اور زمین پر گر جاتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے. میرے بزرگ اور دوستو، ابھی وہ تھوڑی دور چلا تھا اور اسے موت آ گئی. اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے. جنت کے فرشتے کہتے ہیں یہ توبہ کے لیے نکلا تھا، ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے. جہنم کے فرشتے کہتے ہیں اس نے ابھی توبہ نہیں کیا ہے، منزل تک پہنچا نہیں ہے. آپس میں بحث و مباحثہ چل رہا. اب جو ہے کیا کیا جائے؟ اتنے میں جو ہے یہ بات طے ہوئی اس کی زمین کو ناپی جائے. اگر یہ توبہ کے قریب ہے تو جنت کے فرشتے اس کو جنت میں لے کر جائیں گے، اور اپنے گناہ کے قریب ہے تو جہنم کے فرشتے اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے. لیکن بزرگ اور دوستو، زمین تو اللہ کے قبضے میں ہے، زمین اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ یہ توبہ کے طرف سپر کر قریب ہو جاؤ، اور گناہ کے طرف سے زمین کو دور کر دیا اللہ نے. جب جنت کے فرشتے ناپنے لگے تو جنت کے یہ قریب تھا، اور جنت کے فرشتے اس کو اٹھا کر جنت میں لے کر چلے گئے. بزرگ اور دوستو، وہ اللہ بڑے مہربان ہے، وہ رحیم اللہ، وہ کریم اللہ، وہ مہربان اللہ ہم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن بندہ پہلے دل سے نادم تو ہو جائے، شرمندہ تو ہو جائے، اپنے گناہوں پر توبہ، گناہوں سے توبہ تو کر لے. ایسے حالات ہیں ہم روزانہ سن رہے ہیں، خطرناک سے خطرناک طریقے کے حالات ہمارے ملک پر آ رہے ہیں. ہم ان حالات کا تذکرہ تو خوب کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا اپنی زندگی کو بدلنا ہے. ہمارے گناہوں کی یہ نحوست ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. اس اللہ کو منانا ضروری ہے. او اللہ بہت جلدی اپنے بندوں سے مان جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں. اللہ نے یہ موقع دیا ہے، یہ قیمتی ایام ہے، اس کے بعد برکت والا مہینہ آنے والا ہے. اس لیے بزرگ اور دوستو، ہم سب جو ہے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ایک عزم اور ارادہ لے کر اٹھیں گے کہ ہم اللہ سے سامنے توبہ کریں گے، صلح کریں گے، اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم اور ارادے سے اٹھیں گے. یہ نہیں اتنے بڑے بڑے ابھی تو بڑے علماء کرام ابھی جن کے خطاب آپ کو سننا ہے، ان کی باتوں کو سن کر ایک عزم اور ارادہ کر کے اٹھیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کا یہ جڑنا، یہ جمع ہونا، یہ جلسہ کا ہونا، یہ اللہ کے کلام اور قرآن کے عظمت کی نسبت پر یہاں پر جمع ہونا انشاءاللہ ہم سب کے لیے نجات، ہم سب کے لیے ہدایت، اور یہ مجلس ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. وما توفیقی الا باللہ.